قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام نور قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں، ان کا ترجمہ، آسان تفسیر صراط الجنان، اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور غیب کے اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کے علوم عطا کیے، اور اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تفسیر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت مند پایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے مال، پھر حضرت عثمان غنی کے مال، اور پھر غنیمت کے مال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت عطا فرما کر آپ کو غنی کر دیا۔ اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت سے نوازا ہے۔ یہاں اسی سے متعلق دو احادیث بھی ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالداری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اور جسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں پر قناعت کرنے والا بنا دیا جو اسے دی گئی ہیں، تو اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قناعت کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ترجمہ کنز الایمان، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کسی بھی صورت میں یتیم پر سختی نہ کرو۔ تفسیر
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ دور جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، ان پر دباؤ ڈالتے اور ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیے گا۔ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ اس نے یتیموں کے حقوق واضح کیے، ان کے چھینے ہوئے حق انہیں واپس دلائے اور عرصہ دراز سے یتیموں پر جاری ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ یتیموں کے بارے میں دین اسلام نے مسلمانوں کو کیسی عمدہ تعلیم دی ہے، اس کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ یتیموں کے مال کے بارے میں حکم ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں حکم، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ نمبر 3، یتیم کی کفالت کرنے کی ترغیب، چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا، وہ یتیم خواہ اپنا ہو یا غیر کا، جنت میں اس طرح ہوں گے، یہ فرما کر آپ نے کلمے کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی فرمائی۔ سر دست یتیموں کے بارے میں اسلام کی یہ تعلیم 3 تعلیمات ذکر کی ہیں، اور یتیموں کے متعلق اسلام کی مزید احکامات جاننے کے لیے سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ آئیے ایفجن چینل کے ناظرین، امیر السنت کی بڑی پیاری کتاب نیکی کی دعوت سے کچھ انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دے وہ یعنی ہر نیکی کی دعوت دینے والا اس میں داخل ہے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اقدس پر جلوہ فرما تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ سبحان اللہ، غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس روایت میں سب سے اچھے آدمی کی
4 خصوصیات بیان کی گئی، 4 نشانیاں، 4 چیزیں جو ایک آدمی کے اندر ہو تو وہ اس کو بہت زیادہ اچھا بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 بکثرت تلاوت، 2 خوب پرہیزگاری، 3 سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اور نمبر 4 رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ واقعی یہ چاروں نہایت ہی عمدہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب کرے ان چاروں کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، یا رب عز وجل، اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا۔ اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنت لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب عز وجل، اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب عز وجل، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ نمبر 2، پرہیزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ نمبر 3، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری فضیلت ہے ان کاموں کی۔ اللہ کرے کہ یہ کام ہمارے اندر بھی داخل ہو، ہم بھی تلاوت قرآن کرنے والے ہوں، نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں۔ انشاءاللہ یہ صفات ہمارے اندر آئیں گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم بھی اچھے آدمی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بوالحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علیم و
موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن قرآن